السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ ایسے کون سے کام ہیں جن کو نماز کے اندر کیا جائے تو ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے نماز بالکل نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے اور ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم مفسدات نماز یعنی نماز کو توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے اور ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، جانتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، نماز کے اندر بات چیت کرنا، خواہ بھولے سے ہو یا جان کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر سطر کا کھل جانا اور ایک رکن کے مقدار یعنی 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بقدر کھلا رہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، نماز کی حالت میں وضو کا ٹوٹ جانا، خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 4، نماز کے اندر اپنا سینہ قبلے کی طرف سے پھیر دینا، یعنی نماز کی حالت میں اپنا رخ قبلے کی طرف سے تبدیل کر لینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، نماز کی حالت میں کوئی چیز کھا لینا، اگر آپ نے کوئی چیز باہر سے اٹھا کر کھائی ہے تو چاہے کتنی ہی تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر آپ کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی تو اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر تھی اور آپ نے اس کو نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی تو نماز باقی رہے گی۔ نمبر 6، نماز کی حالت میں پانی وغیرہ پی لینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، نماز کے اندر کسی کے سلام کا جواب دے دینا، یعنی وعلیکم السلام کہہ کر کسی کا سلام کا جواب دے دینا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، نماز کی حالت میں کسی کو سلام کرنا، خواہ بھولے سے ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 9، نماز کی حالت میں کسی چھینکنے والے کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے دینا، اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، نماز کی حالت میں کسی اچھی خبر کو سن کر سبحان اللہ، یا کسی رنج و غم کی خبر کو سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون، یا کسی تعجب کی خبر کو سن کر سبحان اللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کہہ دینا، اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 11، نماز کی حالت میں درد یا تکلیف کی وجہ سے آواز سے رونا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ نمبر 12، نماز کے اندر آہ یا اف یا اسی طرح کی دیگر آوازیں نکالنا، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 13، نماز کی حالت میں نماز میں کوئی ایسی دعا مانگنا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے، یعنی لوگوں کی بات چیت کے مشابہ ہو، جیسے مثال کے طور پر یوں دعا مانگنا کہ یا اللہ آج مجھے کھانا کھلا دیں یا آج مجھے پانی دے دیں، ایسی دعا مانگنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 14، نماز کے اندر غسل کی حاجت پیش آ جانا۔ نمبر 15، نماز کے اندر اپنے امام سے پہلے کوئی رکن پورا کر لینا اور امام کے ساتھ بالکل شریک نہ رہنا، مثال کے طور پر ابھی امام رکوع سے فارغ نہیں ہوا، آپ رکوع کر کے پہلے فارغ ہو گئے، امام کے سجدہ کرنے سے پہلے آپ نے سجدہ کر لیا، تو ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ نمبر 16، نماز کے اندر اپنے امام سے آگے بڑھ جانا۔ نمبر 17، نماز کے اندر 2 صفوں کی مقدار آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں چل دینا، یعنی نماز کے اندر اتنا چلنا جو 2 صفوں کی مقدار کے برابر ہو، یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بے ہوش ہو جانا یا نماز کے اندر قہقہا مار کر ہنسنا بالغ آدمی کا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا یا قرآن مجید پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے قرآن کے معانی اور مفہوم دونوں تبدیل ہو جائیں، جس کو لحن جلی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس کو دیکھ کر دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے،
جس کو عمل کثیر کہتے ہیں، مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، یہ نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت کرنا اس کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جو مفسدات نماز میں سے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے اندر اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔